پی ٹی آئی کی الیکشن اسٹریٹجی پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی الیکشن اسٹریٹجی کیا ہے؟ سلمہ مجھے لگتا ہے کہ سوئے ہوئے وہ بھی نہیں. اچھا بات چیت جو ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کے سے تو 2 یا 3 باتیں تو بڑی واضح طور پہ وہ بتاتے ہیں. صحیح. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ووٹ بینک ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح. اور اب ہم نے حکمت عملی کوئی ایسی بنانی ہے کہ اس ووٹ بینک کو ہم نے ایکچوئل سیٹوں میں کنورٹ کس طرح کرنا. صحیح. ان کا کہنا ووٹ بینک پکا. اب شہری علاقوں میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹیں دینی ہیں وکلاء کو. ٹھیک. اب یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بات یہ ہے کہ وکیل جو وکلا برادری ہے وہ ہیں اکٹھے ملے ہوئے. آپ ایک کو تنگ کریں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اسی کو پی ٹی آئی استعمال کرنا چاہتی ہے کہ ان کو کوئی اٹھا نہیں پائے گا. اگر کوئی اٹھایا تو باقی وکیل باہر نکل آئیں گے. اب یہ تو ہو گیا شہری علاقوں تک. صحیح. لیکن شہری علاقوں میں بھی آپ دیکھیے وکلاء کے پاس کوئی سیاسی ایکسپیرینس تو نہیں ہے. ووٹ لینا اور وکالت کرنا 2 مختلف چیزیں. کیا یہ ووٹ لے پائیں گے؟ جو دیہی علاقوں میں انتخابی سیاست بالکل ڈیفرنٹ چیز. لیکن جو کہتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں ہماری سیاسی حکمت عملی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک ہمارا ریئل ٹکٹ ہولڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 6 7 8 جو فیملی کے لوگ ہیں وہ سارے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے. مطلب کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو ایک نہیں وہ 6 7 کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. بالکل. تو آپ کس کو اٹھائیں گے اور کس کو تنگ کریں گے. ٹھیک. اچھا ایک چیز جو کل فیصلے کے بعد انور صاحب احتشام صاحب ذہن میں آتی ہے کہ یہی ثبوت 5 سال پہلے عدلیہ کے سامنے رکھے گئے تھے اور انہوں نے 10 سال کی قید اور اربوں روپے کا جرمانہ. اب اسی عدلیہ نے کہہ دیا کہ کوئی ثبوت ایگزسٹ نہیں کرتے. کسی سٹیج پہ پی ٹی آئی والے بھی یہ آرگیومنٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہ بھی غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ ان کے اپنے اگینسٹ ہی جائے گا نا یہ آرگیومنٹ تو, کیونکہ ان کی گورنمنٹ پہ ہوتا رہا جو بھی پچھلے آپ 10 سال کی سزا کی بات کریں ان کو ہوتا ہوا وہ یہ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو عدلیہ کر رہی ہے شاید 4 یا 5 سال کے بعد وہ اس پہ بھی بدل جائے. یہ ایک اسٹرانگ سا آرگیومنٹ ان کی فیور میں جو ہے وہ بنتا ضرور ہے. سر مجھے تو یہ ان کے اگینسٹ لگ رہا ہے, ویسے فیور میں نہیں لگ رہا ان کے. اگر پی ٹی آئی والے یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں لیکن یہ کامیابی کی بات ہوتی ہے تو پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ دیگ ہے کتنی بڑی جو سب کھانا چاہتے ہیں. 16 تو سیٹیں ہیں اور اس میں سے نون لیگ اپنا شیئر لے چکی ہے. اب دیکھیے نون لیگ اپنے جوابی کارروائی کا وار کا ذکر کیا. 2 ہفتے پہلے وہ وہاں تھے اور ان کے پاس کوئی 2 درجن 24 مشہور ترین جو سیاستدان تھے بلوچستان کے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ گئے. ادھر نام 2 ہی آتے ہیں, یا یعقوب بزنجو صاحب کا یا عبدالقدوس بزنجو صاحب. اور عبدالقدوس صاحب کا بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہی از ناٹ ویری ایکٹیو, ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی. اچھا اب وہاں پہ جو ووٹ ہے وہ شخصی ووٹ ہے, وہ سردار کا ووٹ ہے. وہ مینگل ہوں, وہ رند ہے, رئیسانی ہیں, زہری ہیں, بکتی ہیں, مریبی ہیں. اور وہاں پہ کھیل سارا یہی ہے وہ جو 200 ارب کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ سرداروں کے پاس کس طرح بٹنا ہے اور کس طرح بانٹا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہاں ریاست بہت بڑی غلطی کر رہی کہ صرف بلوچستان کے سرداروں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے.